اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین، یہ مبارک مہینہ، اس کا آخری عشرہ جو ان قریب ختم ہونے کو جا رہا ہے، اور اس عشرے کی دعا ہے اللہم اجرنی من النار۔ ہر وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ ہم اللہ سے پناہ مانگتے کہ وہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ آمین۔ ناظرین، اس مبارک مہینے میں آپ پہلے روزے سے ہمارے ساتھ رہے۔ ہم نے آپ کے لیے خصوصی ایک ٹرانسمیشن پیش کی احساس کے عنوان سے، اور آج جو اس کا موضوع ہوگا وہ ہوگا عوام کا احساس۔ یہ جو عوام ہے، یہ ہم لوگ معاشرے کا جو اہم فرد ہیں، وہ اس معاشرے کے لیے کتنا ضروری ہیں۔ اس معاشرے کی تشکیل ہم ہی سے وجود میں آئی ہے، اس معاشرے کا بگاڑ ہماری ہی وجہ سے ہے، اور اس معاشرے کو ہماری ہی وجہ سے سدھرنا ہے۔ زمانے کو کبھی بھی برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ زمانہ تو ہم سے بنتا ہے۔ ہم برے ہیں تو وہ زمانہ برا، ہم اچھے ہیں تو وہ زمانہ اچھا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ تھا کہ اس دور میں ہر کوئی اچھا تھا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا چاہیے۔ سدھارنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ حکومت بھی معاشرے کے فرد کا خیال رکھے، تاکہ معاشرہ سدھار کی طرف بڑھتا جائے۔ میرے ساتھ آج جو شخصیت موجود ہیں وہ بہت ہی مشہور و معروف صنعت کار ہیں۔ آپ سماجی کام بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ سیاست میں بھی بہت زیادہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ جناب عماد حنیف صاحب، سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے وقت نکالا، خوش آمدید۔ اور رمضان کا مہینہ کس طرح آپ کا گزرتا ہے؟ رمضان کا مہینہ بیسیکلی جو ہے وہ عبادت کا مہینہ ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کام کی طرف کم توجہ اور عبادت کی طرف زیادہ توجہ ہو۔ یہی ہے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ عوام کی خدمت، لوگوں کا احساس، یہاں کے جو معاملات ہمارے پاکستان کے ہیں اس وقت، مہنگائی کے حالات، مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو ہمیں یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عوام کی خدمت کریں، کیونکہ خدمت بھی ایک عبادت ہے، اور اللہ پاک ہم سے وہ کام لے لے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ بس یہ ہم ایک کوشش، چھوٹی سی کوشش کرتے ہیں، باقی اللہ پاک ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ بھائی، آپ نے سیاست میں قدم کیوں رکھا؟ میں آپ کو ایک بات چھوٹی سی عرض کروں کہ میں سیاست میں نے قدم نہیں رکھا، میں پیدائشی جیالا ہوں۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ جی، میرے والد صاحب پیپلز پارٹی کے میں تھے، ہیں، اور ہمارا یہ ہے کہ ہم آخری دم تک پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اور جو ہے پارٹی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے لاسٹ بلدیات میں چیئرمین کا ٹکٹ دیا تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے میں علاقے کا کام کرتا ہی تھا، پہلے سوشل کرتا تھا، لیکن اس کے بعد سیاسی طریقے سے شروع کیا، تو الحمدللہ میں جیتا نہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ عوام کے درمیان موجود ہوں، اور عوام کے مسائل سنتا بھی ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ اس سے جو مجھ سے پاسبل ہو سکے وہ میں حل کروں۔ میمن برادری کا سیاست میں ہونا کتنا ضروری ہے؟ سر، میمن برادری کا سیاست میں ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کراچی میں جو ہماری میمن برادری ہے نا، وہ سب سے زیادہ ہے، تو جب ہم سیاست میں ہوں گے، ہم نمائندگی کریں گے، ہم اعلیٰ حکام تک اپنی جماعتوں کے، اپنے برادری کے معاملات پہنچائیں گے، تو انہیں بھی معلومات ہوگی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور ہم ان کو بتائیں گے کہ بھئی ہماری برادری ہے، اس میں یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو وہ حل کرنے کی طرف ہم ان کو متوجہ کریں گے۔ سیاسی فورم پہ ہماری سنوائی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو چیئرمین شپ ہے، کونسلر ہے، یہ بہت ہی بنیاد ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، جی، اور طاقت اور پاور کو اس لیول تک لے جانا بہت ضروری ہے۔ جی۔ کونسلر اور چیئرمین کا کتنا پریشر ہوتا ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے اس معاشرے میں؟ سر، میں کسی اور پارٹی کی تو بات نہیں کروں گا، لیکن اپنی پارٹی کی بات کروں گا کہ ہماری بات سنی جاتی ہے، ہماری پارٹی میں ہماری بات پہ دھیان دیا جاتا ہے، ہماری باتوں پہ کام ہوتا ہے، ہمارے ایم پی ایم این اے، ہماری علاقائی تنظیم، جو ہماری سٹی ایریاز ہیں، وہ ہماری باتیں سنتے ہیں اور آگے پہنچاتے ہیں، اور ہمارے کام ہوتے ہیں۔
میں کسی اور جماعت کا یا کسی اور پارٹی کا تو بات نہیں کروں گا کیونکہ مجھے ان کا معلوم نہیں. چونکہ میں پیپلز پارٹی کا ہوں تو مجھے پیپلز پارٹی کا معلوم ہے. وہ اس وقت سندھ میں رولنگ پارٹی ہے اور ہمارے کام ہوتے ہیں الحمدللہ, اور ہم لوگوں کو ڈلیور کرتے ہیں. 24 گھنٹے میں ہم نے ان کی کمپلین ریزالو کر کے دی ہے. کس نوعیت کی کمپلینز ہوتی ہیں بہت زیادہ؟ سر علاقائی جو ہمارے جو مسائل ہیں نا, وہ جو چیئرمین اور یو سی چیئرمین, ناظم, کونسلر, ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جو خاص کر کے روڈ کے, سیوریج کے, پانی کے, گٹر کے, کچرے کے, یہ سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. جو اہم مسئلے یہ ہوتے ہیں کہ ہم ایک تو ہم پوش علاقے میں رہتے ہیں, تو وہاں صفائی ستھرائی کا نظام کو بہتر کرنے کے لیے وہ ہماری بات کو سنتے ہیں, ہماری باتوں پہ دھیان دیتے ہیں اور اس پہ کام ہوتا ہے, ہمیشہ کام ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیئرمین کی محنت پارٹی کا لیبل بہت اچھا بناتی ہے اور پھر بڑے الیکشن میں چیئرمین کی جو محنت ہے وہ بہت کام آتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جو ہم علاقے کے لوگوں سے رابطے میں ہوتے ہیں, جب بڑے الیکشن آتے ہیں تو ہماری کارکردگی کو دیکھ کے ان کو ووٹ ملتے ہیں, ان کو ووٹ ملتا ہے اور وہ پھر ہمارے ساتھ اسی طریقے سے کھڑے رہتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں نہ ایم پی ہے پیپلز پارٹی کا, نہ ایم این اے پیپلز پارٹی کا, نہ چیئرمین پیپلز پارٹی کا, نہ کونسلر پیپلز پارٹی کا, لیکن ہم پھر بھی علاقے میں کام کرتے ہیں. تو چیئرمین جو ہوتا ہے وہ لوکل لوگوں سے بہت زیادہ کنیکٹ ہوتا ہے, ایم پی اے شاید اس قدر نہ ہو. آپ کے کہنے پر ووٹ پڑ جاتا ہے ایم پی اے کو, تو یہ چیئرمین پہ کتنا ذمہ داری کا بوجھ ہوتا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ چیئرمین پہ ذمہ داری کا بوجھ آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ایم پی اے اور ایم این اے لڑتے ہیں نا, وہ سب سے پہلے ہم سے رابطہ کرتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں, ہم ان کو بتاتے ہیں سارے علاقے کے مسئلے مسائل. پھر وہ ہمیں یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم جیتے یا ہاریں یہ مسئلے ہم حل کرا کے دیں گے. اس کی بنیاد پہ ہم علاقائی لوگوں کو بات کرتے ہیں, وہ پھر ہمارے سے ہم اعتماد میں لیتے ہیں, پھر وہ ہمارے بیاف پہ ووٹ دیتے ہیں. جب ایک شخص چیئرمین کا الیکشن لڑتا ہے اس کے دل میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ سر نیت یہ ہونی چاہیے کہ عوامی خدمت, فقط اور فقط صرف عوامی خدمت اللہ کی رضا کے لیے. پیپلز پارٹی کی ایسی کون سی خاص بات تھی جس نے ابھی تک آپ کو وہاں جوڑے رکھا ہے؟ سر پیپلز پارٹی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہمارے قائد تحریک تھے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان کی جو قربانیاں ہیں, جو محترمہ کی شہادت ہے, وہ سب کو پتہ ہے. اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ کوئی چھپی ہو کہ وہ کیوں آ رہی تھی پاکستان, کیا ان کا ویژن تھا. اس وقت جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں ان کا کیا ویژن ہے, تو وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں پارٹی سے الگ ہونے ہی نہیں دیتی ہیں. مجھے بات بتائیں, کاروبار آپ کا بہت وسیع ہے, اس پہ آپ کو وقت دینا ہوتا ہے, پھر ایک یہ سیاست بھی ہے, اس سے آپ کا کاروبار کتنا متاثر ہوتا ہے؟ سر کاروبار متاثر تو نہیں کہہ سکتے, یہ ہے کہ انسان ہر چیز کو ایک مینیج کر کے چلتا ہے, چاہے وہ اس کی فیملی ہو, چاہے اس کا کاروبار ہو, چاہے سیاست ہو, چاہے سماجی ہو. اگر آپ نے دل میں یہ سوچ لیا کہ آپ نے خدمت کرنی ہے تو پھر آپ سب چیز مینیج کر سکتے ہیں. جب آپ نے سوچ لیا کہ میں نے کچھ نہیں کرنا, میں نے صبح نکلنا ہے, کام پہ جانا ہے اور کام سے گھر جانا ہے, تو پھر تو یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پیپلز پارٹی کا چیئرمین کتنا با اختیار ہوتا ہے؟ سر پیپلز پارٹی کا چیئرمین میں نہ جیت کے بھی با اختیار ہوں. اچھا جی ماشاءاللہ. ایک تو جیتا ہوا چیئرمین اختیار رکھتا ہے, لیکن میں نہ جیت کے بھی اختیار رکھتا ہوں. الحمدللہ پارٹی نے ہمیشہ ہماری بات کو اس طریقے سے رکھا ہے کہ جیسے ہم جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں. ناجائز تجاوزات کراچی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, یہ جتنے چیئرمین سے یہ اس میں اتنے ناکام نظر کیوں آتے ہیں؟ سر ناجائز تجاوزات آپ یہ دیکھیں کہ میئر صاحب نے پچھلے دنوں اچھا خاصا آپریشن کیا ہے, لیکن یہ ایک سسٹم چلتا ہوا ہی آ رہا ہے. ہم تو اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں, پہلے کچھ تھوڑا کم تھا, اب تھوڑا بڑھ گیا ہے. تو گورنمنٹ تو اپنے حساب سے لگی ہی رہتی ہے, لیکن ہر کسی کا ایک ایفرٹ ہے نا. مطلب میں سارا دن تو روڈ پہ نہیں کھڑا رہ سکتا ہوں. اگر میں چلا گیا اور پیچھے کوئی ناجائز تجاوزات ہو گئی تو اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ اگر مل جل کر کام کریں تو پھر کہیں جا کر ممکن ہوگا. بہت مشکل سے ممکن ہو, ممکن نہیں, مشکل سے ممکن. اس کی وجہ یہ ہے کہ سر بات یہ ہے کہ
ہمارے پاس مشینری ہر چیز موجود ہے، لیکن ہم جو ہے ناجائز تجاوزات پہ کام بھی کرتے ہیں، انکروچمنٹ بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر وہی اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں. کیونکہ ہم ایف آئی آر نہیں کٹواتے ان کے اگینسٹ. سر ایف آئی آر تو اس وقت تو اتنا بگدوڑ مچ جاتا ہے کہ کوئی نامنیٹ نہیں ہوتا، ایسا نہ ہو کہ کسی پہ ناجائز ایف آئی آر ہو جائے. یہ بھی تو ایک بڑا ایشو ہے نا. کہیں نہ کہیں چیئرمین مجبور ہو جاتا ہے سسٹم کے آگے. سر ایسا ہے. لیکن یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ جتنا ریلیف دے سکتے ہیں اپنے اختیار میں وہ دینا چاہیے. سر دینا چاہیے، اور اس کا ایک سسٹم ہے جو ہے ایک چالان کا سسٹم ہے، لیکن وہ اگر وہ پورا طریقے سے ہو جائے تو بہتر ہے. لیکن وہ ایک تو ایکسٹرا آرڈنری تجاوزات وہ ایک غلط ہے، لیکن جو ایک لمٹ میں ہے، جیسے ایک دکاندار ہے وہ اپنی دکان کے آگے کچھ سامان رکھ دیتا ہے تو اس کے لیے ایک چالان موجود ہے. لیکن جو چورنگی پہ آ کے ٹھیلے لگ جاتے ہیں اور اس سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو جاتی ہے. بہادرآباد میں تو جگہ جگہ ہم نے دیکھا ہے. سر بہادرآباد میں جگہ جگہ دیکھا ہے، اور بہادرآباد میں پچھلے دنوں آپ نے جو انکروچمنٹ دیکھی ہے وہ میئر صاحب کی ہدایت پہ ہی تھی، سپریم کورٹ کی ہدایت پہ تھی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے گھر سے کیا سیکھا؟ یعنی آپ کے گھر میں بھی سارا سیاسی ماحول، تو رمضان ایک سیاسی ورکر کس طریقے سے ہوتا ہے؟ سر رمضان جو ہے وہ سیاسی ورکر کا ایسے کہہ لیں کہ ہم نے دن بھی لوگوں کے ساتھ لگانا ہے اور رات بھی لوگوں کے ساتھ لگانی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دن میں ہمارے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور رات میں ہماری عوام باہر نکلی ہوتی ہے. جو آپ کو کراچی کا تو ماحول پتہ ہی ہے کہ یہاں ہمارے یہاں دن میں لوگ کم نکلتے ہیں، لیکن ادارے چونکہ دن میں کھلتے ہیں تو ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. پھر عماد بھائی اتنا وقت جب دیتے ہیں تو فیملی کو تو ہم ٹائم نہیں دے سکتے، تو اس کا آپ کو گلٹ محسوس ہوتا ہے؟ سر فیملی کو ٹائم، سر جب آپ اس کام میں لگ جاتے ہیں نا تو فیملی کو بھی پتہ ہوتا ہے. تو فیملی کا سپورٹیو ہونا کتنا ضروری ہے؟ فیملی کا سپورٹیو ہونا 100% ضروری ہے. اگر فیملی سپورٹ نہیں کرے گی تو آپ سمجھ لیں زیرو ہیں. کبھی آپ کو انزائٹی فیل ہوتی ہے کہ میں کیوں آ گیا سیاست میں؟ اچھا خاصا کما رہا ہوں، وہیں رہوں، فیملی کے ساتھ رہوں. نہیں سر، مجھے تو مزہ آتی ہے. اچھا. مجھے بطور خود پوچھیں تو مجھے مزہ آتی ہے لوگوں کی خدمت کرنے میں. ایک سیاسی کارکن کو کیسا ہونا چاہیے؟ سیاسی کارکن کو ایسا ہونا چاہیے کہ سر لوگ اس کے پاس اپنے کام کے لیے کترائیں نا آنے کے لیے. کیا میں اس کے پاس جاؤں گا تو یہ کیا جواب دے گا؟ ان کو یہ پتا ہو کہ میں اس کے پاس جاؤں گا، اس نے پازیٹیو رسپانس دینا ہے. کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنی جو مطلب کوئی تلخ لے جانا ہو. ہمیشہ محبت سے ہی بات کرنی ہے آپ نے، کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے چن لیا ہے لوگوں کی خدمت کے لیے. سیاست برائے عبادت ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی لوگ سیاست برائے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں. یہ کتنا زہر ہے اس معاشرے کے لیے؟ سر یہ بہت بڑا زہر ہے. اگر آپ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ خدمت نہیں کر رہے. اس کو کس طریقے سے روکا جائے؟ اس کو کس طریقے سے روکا جائے؟ کیونکہ میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پارٹی میں اس لیے آتے ہیں، جو کونسلرشپ کے الیکشن میں اس لیے آتے ہیں کہ اپنے آپ کو بنا سکیں، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن عام لوگ کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا. سر بات یہ ہے کہ پھر انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے عبادت کی ہے. جو شخص اچھا کماتا ہے یا جو شخص بہت اچھا صنعت کار ہے، وہ اگر سیاست میں آئے گا تو اس کا فائدہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کرپشن نہیں کرے گا. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اس نے یہ سوچ لیا کہ میں نے خدمت کرنی ہے، میں نے کمانا نہیں ہے. کیا چیلنجز فیس ہوتے ہیں آن گراؤنڈ آپ کو؟ سر بہت سارے چیلنجز فیس ہوتے ہیں، جس میں آپ کہہ لیں تو آپ کو پریشر بھی آتے ہیں لوگوں کے، لیکن اس کو آپ کو فیس اسی طریقے سے ہنس کے منہ دینے. بالکل آسان الفاظ میں یہ ہے کہ آپ نے ہر چیلنج کو جو ہے ہنس کے منہ دینے. عماد بھائی ایک وقت تھا کراچی میں انتقامی سیاست بہت عروج پہ تھی. جی. اب کا دور کس طریقے کا ہے؟ سر وہ دور اور اس دور میں بہت فرق ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جو پچھلے دنوں حالات رہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کافی بہتری آئی ہے. تعلیم کتنی ضروری ہے ایک سیاسی کارکن کے لیے؟ سر اگر تعلیم نہیں ہوگی تو شعور کیسے آئے گا؟ تعلیم ہوگی تو آپ کو شعور آئے گا نا. تو ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے چیئرمین شپ کے لیے بھی. بالکل ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ آخر میں آپ کو ایک پیغام دیں رمضان کے حوالے سے ہماری عوام کو، کہ وہ
بعض اوقات بہت ہی ان ریلیٹیو چیزیں چیئرمین سے مطالبہ کرتی ہے, بعض اوقات جو چیئرمین کا دائرہ کار نہیں ہوتا وہ بھی چیئرمین سے مطالبہ کیا جاتا ہے. تو یہ عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے یا چیئرمین کی ذمہ داری کہ وہ عوام کو سمجھائے کہ کیا اس کے دائرہ کار میں آتا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ میں جب الیکشن لڑ رہا تھا تو میں نے ان کو, جب میں نے اپنی انتخابی مہم چلائی تھی تو میں نے یہی ایک چھوٹی سی بات کہی تھی کہ بھائی میں جو ہے نا مہنگائی پہ کام نہیں کر سکتا, میں مہنگائی کم کرنے کی پوزیشن پہ نہیں ہوں, وہ دائرہ کار نہیں, وہ میرا دائرہ نہیں ہے, لیکن ہاں جو میرا کام ہے میں اس میں ضرور کام کرتے ہوئے آپ کو ملوں گا, چاہے میں جیتوں یا میں ہاروں. بہت اچھی بات کی, کیونکہ ہم ایم این اے سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری گلی بنا دے, اور چیئرمین سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مہنگائی کم کر. جی, حالانکہ وہ دونوں ریورس ہے, بالکل ایسے ہی ریورس ہے. ناظرین یہ بہت اچھی بات ہے کہ اور چیئرمین بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم عام آدمی اگر اچھا کما رہے ہیں, اچھا کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ ہماری گلی میں لائٹ لگی رہے. سر میں ایک چھوٹی سی اس بات پہ ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا اپنے ٹیکسز پہ فوکس کرنا چاہیے. او واہ, بہت اچھی بات. ہم ٹیکس پے کریں گے, حکومت کام کرے گی, کیونکہ جو ہمارے علاقوں میں پیسہ لگ رہا ہے نا وہ کوئی بھی گھر سے نہیں لا کے لگا رہا, وہ ہمارے ٹیکسز کا پیسہ ہے. تو ہم ٹیکس ٹائم پے کریں گے تو لازمی ہے کہ علاقے میں اچھا کام ہوگا. ہم ٹیکس پے نہیں کریں گے اور گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے تو وہ کہاں سے پیسہ لائیں گے. آپ اپنے علاقے والوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سر میں اپنے علاقے والوں کو یہی پیغام دوں گا کہ جو کام چل رہے ہیں اس کو فوکس کرتے ہوئے اگلے بلدیات میں یاد رکھیں. آپ کا علاقہ بہادر آباد UC7 جنا ٹاؤن, بہادر آباد UC7 جنا ٹاؤن کے لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو عماد بھائی موجود ہیں. ابھی بھی اگر آپ کو کوئی کام ہے بالکل تو سر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں, اور اگر آپ کا کوئی کام نہیں اور آپ کا چیئرمین آپ کی ریچ میں نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, یہ بھی آپ ہی کا چیئرمین ہے. بالکل آپ ضرور ان سے اپروچ کریں, اپنے کام نکلوائیں, اور جب 2 سال بعد دوبارہ جب ری الیکشن کا وقت ہو تو عماد بھائی کو ضرور یاد رکھیں کہ ایک شخص جو چیئرمین منتخب نہیں ہوا اور وہ آپ کا اتنا کام کر رہا ہے, جب وہ چیئرمین منتخب ہو جائے گا تو پھر علاقے کو کس بلندی پہ لے جائے گا. اور ایسے یہ وہ لوگ ہیں ناظرین کہ ان کو کرپشن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ آلریڈی دے آر ارننگ انف, ان کا اپنا بزنس ہے, ان کا خاندانی بیک گراؤنڈ ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں خدمت انسانیت ڈال دی تو انہوں نے سیاست کو جوائن کر لیا, ورنہ انہیں سیاست کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ انسان سماجی کام کر کے بھی خدمت کر سکتا ہے. مگر سیاست ایک اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ وہاں پہ آپ بہت آسانی سے بہت لارج کینوس پہ عوام کی خدمت کر سکتے ہیں. تو بہادر آباد کی عوام مجھے امید ہے کہ ضرور بضرور یاد رکھیں گے ہمارے چیئرمین صاحب کو, اور ہمارا تو چیئرمین وہی ہے ناظرین جو سب کا چیئرمین ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.